جو ہے جائز نہیں ہوتی۔ یہاں میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یہ نصیحت بھی کرتا چلو کہ جب ہم شریعت کے ان مسائل کو جہاں رخصت کی بات آتی ہے کہ جو ہے رخصت دی شریعت نے، اور جہاں مجبوری کی وجہ سے کسی بھی چیز کے حلال ہونے کا جو مسئلہ ہوتا ہے، تو یہاں ہمیں بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جبکہ ہو یہ رہا ہے سماج میں کہ لوگ بے احتیاطی بہت کرتے ہیں، بد احتیاطی بہت کرتے ہیں، اس میں لوگ احتیاط نہیں کرتے، بلکہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ صرف یہ کہ مجبوری ہے جائز ہے، مجبوری ہے جائز ہے، ایسا نہیں، بلکہ بڑے احتیاط کی ضرورت ہے کہ کس حد تک مجبوری ہے اور کتنا یہ جائز ہے، اور اگر ہم اس سے بچتے رہیں تو کتنا اچھا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے اور جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ شریعت میں جہاں ہمیں رخصت دی گئی ہے اور شریعت میں جہاں ہمیں مجبوری کی وجہ سے کچھ حرام چیزیں ہمارے لیے حلال کی گئی ہیں، تو یاد رکھیے کہ وہاں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور ہم نہیں، چلو اب یہ چیز جائز ہو گئی تو ہم بالکل آزاد ہو گئے اس کو استعمال کرنے میں، جیسے چاہے استعمال کرے، جتنا چاہے استعمال کرے، اور جب چاہے مجبوری کا نام دے کر کے کسی بھی حرام چیز کو جو ہے استعمال کر لے، تو ایسا نہیں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور یہ احتیاط، یہ حالات، یہ جو ہے انسان کے اپنے حالات، اس کے جو ہے اس کا جو سماج ہے، اس کی جو سوسائٹی ہے، اس کے حالات، اور ہر انسان کے اپنے ذاتی حالات، اور پوری پبلک کو کیا پریشانی ہے وہ حالات، اور اسی طرح سے زمانے کے مسائل، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ سب جڑتی ہیں اس قاعدے سے۔ اسی لیے جب کسی کو لگے کہ میرے لیے مجبوری ہے، میرے لیے یہ چیز حلال ہوگی، تو پہلے اسے چاہیے کہ وہ، اگر اس کے علاقے میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اچھی طرح سے شریعت کے مسائل کو جانتا ہو، تو اس کے سامنے جا کر کے پیش کرے، تو وہ بتائے گا کہ واقعی مجبوری ہے یا نہیں ہے۔ اور واقعی مجبوری اس درجے کو پہنچ گئی ہے کہ یہ حرام چیز اس کے لیے حلال ہو گئی، یا یہ کہ یہ جو اس کے اوپر واجب چیز تھی، یہ واجب اس کے اوپر سے ساقط ہو گیا، یعنی اب یہ کرنا اس کے لیے ضروری نہیں رہ گیا۔ یہ سب چیزیں، یہ فیصلہ خود آدمی اپنی طبیعت کے لحاظ سے نہیں کر لے گا، جیسا دماغ میں آیا، ہاں ہاں میرے لیے مجبوری ہے میں یہ کر لیتا ہوں، یا کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات کہی گئی کہ ٹھیک ہے آپ کر لیجئے یہ، تو دوسرا آدمی بھی اسے، ہاں میری بھی مجبوری ہے میں بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی کرنا شروع کر دے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود میں نے بھی، بعض ہمارے بھائی جب ہم سے بعض مسائل پوچھتے ہیں تو ہم اس کا بہت خیال کرتے ہیں کہ یہ شخص شریعت کا کتنا پابند، اور اگر ہم نے اس کو کہا کہ ہاں آپ جو ہے یہ چیز استعمال کر لیجئے، ہم نے اس سے اگر کہا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہم تھوڑا سا جو ہم اس کے لیے گنجائش نکل رہی ہے وہ بیان کر رہے ہیں، رخصت بیان کر رہے ہیں، تو یہ آدمی انگلی پکڑ کر کے پورا پہنچا پکڑ لے گا، جو اردو میں محاورے میں کہتے ہیں، یعنی پھر تو یہ بالکل جو ہے جو حلال نہیں ہے اسے بھی جو ہے استعمال کرنا شروع کر دے گا۔ یہ ایسا جو ہے، ایسے جو ہے حالات کو دیکھ کر کے ہی سامنے والے کو فتویٰ بھی دیا جاتا ہے، اس کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی خود یہ فیصلہ نہ کرے بلکہ پوچھ لے اس کے بارے میں۔ تو یہ بات میں نصیحت کے طور پر کہہ رہا ہوں آپ سب سے کہ جب بھی جو ہے مجبوری کی بات ہوتی ہے تو مجبوری وغیرہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اتنا جو ہے باریک اور دقیق قسم کا معیار نہیں ہے جس سے ہم پتہ چلا سکے، یا ہمارے پاس کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ جس سے ہم ناپ سکے کہ ہاں واقعی یہ آدمی بالکل مجبور ہے یا یہ آدمی مجبور نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر کے، اس کے حالات کو دیکھ کر کے ہی اندازہ لگانا پڑتا ہے۔ بعض لوگ سوال کرنے کے ٹائم پر ایسا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا مجبور ظاہر کرتے ہیں سوال کرنے میں
کہ سامنے والا کہتا ہے ہاں واقعی آپ تو بہت مجبور ہیں، آپ کے لیے جائز، جبکہ حقیقت میں اتنے مجبور نہیں ہوتے۔ تو یہ چیزیں ہیں، کبھی بھی یہ ان کا خیال رکھیے، مسئلہ پوچھنے کے ٹائم میں بھی، اور جو مسئلہ بیان کرتے ہیں ان کو بھی اس کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اور میں نے کہا آپ کو کہ حالات کے لحاظ سے بھی چیزیں بدلتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی تھیں جو آج سے 100 سال پہلے یا جو ہے 10-20 سال پہلے ہماری ایک ضرورت تو تھی وہ، لیکن مجبوری نہیں تھی، لیکن آج وہی ہمارے لیے مجبوری بن گئی۔ تو اس لیے کسی زمانے میں اگر کوئی فتویٰ دیا بھی گیا ہو تو آج 10 سال کے بعد وہی فتویٰ اپلائی ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہے یہ، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیز کل ضرورت تھی آج کیا ہو گئی ہے، وہ مجبوری بن گئی۔ میں نے آپ کو فوٹوگرافی کی بات کہی تھی، فوٹوگرافی کل کے زمانے میں آج سے جو ہے 10-20 سال پہلے یہ ایک ضرورت، ایک جو ہے ضرورت رہی ہوگی، ایک حاجت رہی ہوگی، لیکن آج یہ مجبوری ہے کہ کھنچوانا ہی پڑے گا۔ بینک میں اکاؤنٹ کھولنا آج سے 10 سال پہلے ایک ضرورت تھی، لیکن آج بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا اپنے نام سے مجبوری ہو چکی ہے۔ تو حالات کے لحاظ سے چیزیں بدلتی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے بعض بھائیوں سے پوچھا کہ ابھی کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے، بینک سے کریڈٹ کارڈ دیا جاتا ہے، تو کریڈٹ کارڈ میں ہوتا کیا ہے کہ اگر جو ہے آپ نے یہ لیا ہے اور آپ اس سے کوئی سامان خریدتے ہیں، تو کوئی سامان آپ خرید لیں، اس سے خرید سکتے ہیں، آپ کا کوئی پیسہ بینک میں نہیں، آپ خرید سکتے ہیں اس سے، اور اس کی ایک مدت ہوتی ہے کہ اسی مدت میں آپ کو پیسہ جمع کر دینا ہے بینک میں، تو آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں لگے گا، اگر اس سے زیادہ مدت ہو گئی تو انٹرسٹ لگے گا آپ کو اس کا۔ بینک نے ایک سہولت دے رکھی ہے کریڈٹ کارڈ کے نام سے۔ پہلے تو یہ بینک کی چیز ہے، اسی لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، عام اس پہ جو ہے اس سے منع ہی کیا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے مجبوری ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ اب مجبوری کی بات آپ کو سمجھاؤں کہ ہمارے بعض بھائیوں نے ذکر کیا کہ بعض جو ہے دنیا کے بعض ملکوں کا اگر آپ کو ویزا چاہیے، آپ کو وہاں سفر کر کے جانا ہے، تو آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے، وہ اس کے لیے جو ہے کنڈیشن لگاتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہو گیا، اب اس کو وہاں جانا ہے کسی کام سے، تو ایک مجبوری ہو گئی، ٹھیک ہے بھائی آپ جو ہے اسے لے لیجئے بینک سے، لیکن ہم کب کہتے ہیں اس کے لیے، جب وہ معلوم ہے کہ یہ آدمی اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، یہ آدمی اتنا نیک ہے، اتنا متقی ہے کہ یہ سود میں نہیں جائے گا، انٹرسٹ میں نہیں جائے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اسے لے لیجئے۔ لیکن جہاں ڈر ہوتا ہے کہ بھائی یہ آدمی اتنا دین کا پابند نہیں ہے، اور ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لیجئے، مجبوری ہے آپ کی، تو کل جو ہے یہ جو ہے کریڈٹ کارڈ پورے جو ہے اس کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دے گا، اور کوئی خیال نہیں رکھے گا، اور یہی لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ بھئی فلاں شخص نے کہا کہ آپ کے لیے جائز ہے آپ لے لیجئے۔ یہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا جو ہے کبھی سوال کرتے ہوئے کہ نہانا ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کہ وہ جو ہے صبح میں اگر نہاتے ہیں تو بال بھیگتا ہے تو ان کو سردی پکڑ لیتی ہے، ڈاکٹر منع کرتا ہے اس سے، اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کے لیے ہیں، پریشانی ہے ان کے لیے۔ تو وہ جو ہے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں آپ کی مجبوری ہے، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کیجئے، صبح میں تیمم کر کے آپ نماز پڑھ لیا کیجئے۔ ان کو جو ہے فتویٰ دے دیا اس طریقے سے۔ خاص شخص ہے، اس کو آ کر کے سوال کیا، اب یہ جواب دے دیا اس طرح سے۔ بعد میں انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کیا زندگی میں آپ کبھی غسل ہی نہیں کریں گے؟ یعنی آپ کی واقعی مجبوری یہ ہے کہ آپ غسل نہیں کر سکتے، کہ آپ کو سردی ہو جاتی ہے یا بال بھیگتا ہے تو مسئلہ ہو جاتا ہے، تو کیا زندگی میں کبھی آپ غسل ہی نہیں کریں گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی زندگی میں غسل ہی نہ کرے؟ اس کا حل کیا یہ نہیں ہے کہ گرم پانی کر کے جو ہے آپ غسل کر لیں؟ چلیے گرم پانی کرنے کا انتظام نہیں ہے، یا گرم پانی کر کے بھی نہاتے ہیں تب بھی آپ کو یہ پریشانی ہے، اگر ایسا کچھ ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی یہ پریشانی بال کی حد تک ہے، تو جسم کے دوسرے حصے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو کس حد تک آپ کی مجبوری ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ لوگ بہت جلدی فتوے دے دیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں
تو اسی لیے ان مسائل کو جاننا ہوتا ہے، ان قواعد کو جاننا ہوتا ہے، ان اصول کو جاننا ہوتا ہے جو فقہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ کس حد تک مجبوری ہے۔ اگر واقعی معنی میں بال کی مجبوری ہے اس کی کہ بال بھیگتا ہے، تو سر جو ہے بھیگنے کے ساتھ جب بال بھیگتا ہے تو اسے پریشانی ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ جو ہے سر کا حصہ چھوڑ کر کے جسم کے بقیہ حصے کو آپ کیا کریں، پانی سے دھو لیں، جائز ہو گیا آپ کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ گرم کر کے، اگر ٹھنڈے پانی سے پریشانی ہو رہی، گرم کر کے جو ہے بقیہ حصے کو دھو لے اور سر کے حصے کو چھوڑ دے۔ لیکن تیمم کرنا جائز نہیں ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تیمم کرنا کب جائز ہوگا؟ جب وہ بالکل پانی استعمال ہی نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے پانی کا استعمال ہی مشکل ہو جائے۔ تو یہ ہے، مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی چیز اس کے لیے جائز ہوتی ہے، کوئی رخصت ہوتی ہے اس کے لیے، تو یہ جتنی مجبوری ہے اسی حد تک اسے استعمال میں لائیں، اس سے زیادہ جائز نہیں ہوتا ہے اس کے لیے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو میں نے آپ کے سامنے میرے بھائیوں یہ مثال تو آپ کے جو ہے یہ قاعدہ تو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس قاعدے کو مزید سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے ہمارے جو فقہ کے اصول ہیں اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان کی جو ضروریات ہیں، انسانی زندگی کے جو مسائل ہیں، جو انسان کی زندگی گزارنے کا جو معاملہ ہے اس میں اس کو 5 جو ہے، بعض لوگ 3 بیان کرتے ہیں، بعض لوگ 5 بیان کرتے ہیں۔ میں فی الحال 5 بیان کرتا ہوں، 3 بھی آپ کے سامنے اس میں سے کیا بیان کیا جاتا ہے وہ پیش کروں گا۔ تو پہلے اس کو کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ضروریات زندگی کہا جاتا ہے، زندگی کی ضروریات۔ عربی میں اسے کہتے ہیں الضروریات، یعنی ایسی چیزیں کہ اگر ہم اسے جو ہے اپنی زندگی میں استعمال نہ کریں تو ہم مر جائیں گے، ہماری زندگی باقی نہیں رہے گی۔ جیسے کھانا ہے، پینا ہے، یہ انسان کی زندگی کی وہ ضروریات ہیں جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ لباس انسان کی ضرورت ہے، لباس کب؟ یعنی لباس کے بغیر بھی گھر کے اندر ننگا پڑا رہے گا تو زندہ رہے گا، لیکن یہ لباس کب؟ اگر بہت ٹھنڈی ہے تو ایسے وقت میں زندگی گزارنے کے لیے اس کے لباس کی ضرورت پڑے گی، ایسا گرم کپڑا جس سے اس کا بدن گرم ہو، ورنہ تو خون جو ہے رگوں میں جم جائے گا، آدمی ویسے ہی مر جائے گا۔ تو یہ ایسے وقت میں وہ لباس بھی مجبوری میں چیز آتی ہے۔ تو انسانی یہ ضروریات ہیں، یہ جو ہے ایسی چیزیں کہ اس کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو ایسی کوئی مجبوری کسی کو ہو تو یہ واقعی کیا ہے، اس سے حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرے نمبر پر کیا چیز آتی ہے، اس کو کہتے ہیں الحاجت، عربی میں یا الحاجیات کہتے ہیں، ہم اس کا کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ہم اردو میں اس کو پہلے کو مجبوری اور اس کو کہتے ہیں ضرورت۔ ہماری یہ ضرورت ہے، زندگی کی یہ ضرورت ہے۔ تو حاجیات میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے بغیر ہم زندہ تو رہ سکتے ہیں، لیکن ہماری زندگی یہ بہتر نہیں ہوتی ہے، صحیح نہیں رہتی ہے، صحیح ڈھنگ پہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ہماری جیسے کپڑا ہماری ایک ضرورت ہے، عام حالات میں ایک حاجت ہے کپڑا پہننا، اور بعض حالات میں ہم نے کہا کہ وہ مجبوری بھی ہے، جیسے سردی کا مسئلہ ابھی ہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے۔ مکان ہماری ایک ضرورت ہے، کھانا ہماری ایک ضرورت ہے۔ یہ پہلے والے سے جو ہے یہ کم کا معاملہ ہے۔ پہلے میں کیا ہے کہ اگر نہیں کھائے گا، بالکل ہی کھانا نہیں ہے تو مر جائے گا، لیکن کیا ہے دوسرے میں یہ ہے کہ کھانا ہماری ایک ضرورت ہے، ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے، اور کھانا اسی سے ہماری زندگی صحیح طریقے سے چلے گی۔ ورنہ ہم اگر ایک ایک کھجور بھی کھاتے رہیں گے تو زندگی تو باقی رہے گی، لیکن بہت کمزوری ہو گئی تو ہم کچھ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ اب اس ضرورت سے نہیں ہے، مجبوری کے درجے سے اوپر اٹھ کر کے ایک ضرورت ہوتی ہے انسان کی یہ۔
تو انسان میں کہ یہ چیزیں کیا ہیں، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ نہ ہو آدمی کے پاس تو آدمی کو بہت پریشانی ہوگی، مشقت اٹھانی پڑے گی، لیکن زندگی اس کی داؤ پہ نہیں لگے گی، یعنی موت کا ڈر نہیں ہے۔ گھر نہیں ہے، فٹ پاتھ پر سو گیا، زندگی گزر گئی۔ کتنے لوگ ہیں گھر ہی نہیں ہوتا ہے، فٹ پاتھ پہ رکھ کے زندگی گزار لیتے، لیکن پریشانی تو بہت ہے، سردی گرمی ہر طرح کی پریشانی، بارش ہو رہی ہے تو اس کی الگ پریشانی، تو مختلف پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے اس میں، لیکن یہ چیز مجبوری کے درجے کو نہیں جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں حاجیات عربی زبان میں، یعنی انسان کی زندگی کی ضرورتیں۔ یہ تیسری چیز عربی میں اسے کہتے ہیں، جب 5 ہم کہیں گے تو کہتے ہیں المنفعت، عربی میں کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کھانا اس کی ایک ضرورت ہے اور کبھی کھانا مجبوری ہے، لیکن یہی کھانا کبھی انسان اپنی طاقت اور قوت کے لیے پہلوان بننے کے لیے کھاتا، تو کسی بینیفٹ کے لیے آدمی جو ہے یہ کھانا کھا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں منفعت عربی میں، انگلش میں کہتے ہیں بینیفٹ جو ہے یہ، تو اپنی جسم کی ضرورت سے بڑھ کر کے کھانے کا مسئلہ، جیسے آدمی اسے گوشت اچھا لگتا ہے، کھانے کو دال بھی کھا سکتا ہے، سبزی بھی کھا سکتا ہے، لیکن گوشت اچھا لگتا ہے، سوچتا ہے اس میں طاقت زیادہ ہے تو میں گوشت کھاؤں، روز جو ہے 5 لیٹر دودھ پی جاؤں جس سے میرے بدن میں اور طاقت آئے گی، باڈی بلڈر جو ہے بننا۔ تو یہ کیا ہے؟ فائدے کے لیے کہ میرے بدن میں طاقت زیادہ رہے گی تو مجھے زیادہ یہ چیز کام آئے گی، وقت پڑنے پر میرے کام آئے گی، تو اس فائدے کے لیے آدمی جو ہے اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہے، جو زندگی کی کھانا جو زندگی کی ایک ضرورت ہے اس سے زیادہ آدمی جو ہے اس کا اہتمام کر کے کھاتا پیتا ہے اپنی طاقت کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ منفعت کی بات ہو گئی۔ چوتھے نمبر پر چیز آتی ہے اس میں، اس کو کہتے ہیں زینت۔ آدمی زینت کے لیے کچھ کرتا ہے، زینت، زیب و زینت کے لیے، جیسے مکان ہے، مکان چھت ڈال لیا، مکان ہے، سردی گرمی سے بچاؤ، بارش سے بچاؤ، رہ سکتا ہے آرام سے، لیکن اب تھوڑا سا جو ہے گھر کو اچھا مزین کر کے رکھا، پردے وغیرہ لگا کر کے، پردے کا بھی ضرورت بھی ہو سکتے ہیں پردے کے لیے، پردے جو ہے یعنی جو ہے کوئی آدمی جو ہے کسی کی نگاہ نہ پڑے، اگر کہیں ایک کھڑکی وغیرہ سے باہر سے لوگ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پردہ لگانا تو ایک ضرورت بھی ہو سکتی ہے یہ چیز، لیکن کبھی کیا ہے دیواروں کو پردے وغیرہ لگاتا ہے آدمی زینت کے طور پر۔ اور آخری چیز اس میں کیا ہے؟ اس کو فضول کہتے ہیں، یعنی فضول کی چیزیں، بیکار کے کام آدمی کرتا ہے، یعنی وہ زینت کا بھی ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے، لیکن فضول خرچی کرتا ہے آدمی، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں فضول خرچی کر رہا ہے، بغیر کسی جو ہے فائدے کے آدمی صرف جو ہے اپنا وہ دکھانے کے لیے لوگوں میں فضول خرچیاں اسراف کرتا جا رہا ہے، فضول خرچی کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی بھی جو بات کہی ہے کہ مجبوری کے وقت میں حرام چیز حلال ہوتی ہے، تو یہ کس حد تک ہوتی ہے؟ جو پہلے آپ کو ہم نے بیان کیا، اور کبھی کبھی یہ چیز جو دوسرے نمبر پر بیان کیا ہے جن کا تعلق حاجیات سے ہوتا ہے، یعنی ضرورت، انسان کی ضرورت سے ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں شریعت نے رخصت دے رکھی ہے، اس میں کچھ جو ہے شکلیں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے منفعت کا معاملہ ہے، زینت کا معاملہ ہے، فضول خرچی کا معاملہ ہے، تو ایسی چیزوں میں کوئی بھی حرام چیز کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ اس کو میں نے کہا کچھ لوگ 3 جو ہے شکلوں میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی شکل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں الضروریات۔ الضروریات کیا ہے؟ یعنی انسان کی زندگی سے متعلق ایسی چیزیں
जिसका जो है बजा लाना, जिसे अमल में लाना उनके लिए ज़रूरी होता है, उसके बगैर जो है उनकी ज़िंदगी का कोई तस्वुर नहीं। मौत जो है आ सकती है, अगर उतना भी इंसान के पास ना हो तो ये उसकी जो है ज़रूरियात कहलाती हैं। दूसरी चीज़ है हाजियात कहते हैं उसका, यानी इंसान की जो है जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें जिसके बगैर इंसान जिंदा तो रह सकता है, लेकिन जो है ये जिंदगी बड़ी मशक्क़त भरी जिंदगी होगी। जैसे किसी ज़माने में, अब फ़ैन का मामला है, गर्मी बहुत होती है तो फ़ैन का मामला, तो फ़ैन के बगैर आदमी जिंदा तो रह जाएगा, लेकिन बड़ी परेशानी मशक्क़त, कोई काम नहीं कर पाएगा ढंग से। कि गर्मी लग रही है तो गर्मी पंखा झले, या कोई काम करे तो उसके लिए पंखा लगा दिया, तो पंखा इंसान की एक ज़रूरत बन गई। तो ये चीज़ें हैं, ये क्या कहते हैं, इसको हाजियात कहते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, कमालियात कहते हैं। कमालियात में ही वो सारी चीज़ें आ गई जिनका ताल्लुक ज़ीनत या मनफ़ात वगैरह से होता है। जैसे एसी लगा देना, अभी जो है पंखे से भी ज़्यादा क्या है, एसी लगा दिया तो बहुत सारी परेशानी। किसी ज़माने में एसी लगाना ये कमालियात में दाखिल होता था, लेकिन आज के इस दौर में ये हाजियात में से है, यानी ये भी गोया कि हमारी एक ज़रूरत बन गई है। ऐसी भी उन इलाकों में जो गर्म इलाके होते हैं, वहाँ के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी के लिए इसके बगैर बड़ी मशक्क़त और परेशानी होती है। तो एसी लगाना एक ज़रूरत बन गई है, एक हाजत बन गई है। तो इसको कहते हैं, ज़माने के लिहाज से इसका फ़र्क भी होता है। कल तक जो है पंखा जो एक ज़रूरत थी इंसान की, आज एसी भी एक ज़रूरत बन गई है इंसान की। तो ये चीज़ें हैं मेरे भाइयों, ये समझना होता है। तो वो तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक ज़रूरियात से होता है, तो इन चीज़ों के लिए हराम चीज़ भी हलाल हो जाती है। लेकिन जिनका ताल्लुक हाजियात से होता है, बाज़ हालात में ये चीज़ें जो है इसमें हराम, बाज़ हराम चीज़ें जो हलाल होती हैं, बाज़ हालात में जहाँ ये जो है ज़रूरत मजबूरी के दर्जे को पहुँच जाती है ज़माने के लिहाज से, तो वहाँ ऐसा हो सकता है। वरना ये मजबूर रुखसत हो सकती है इसमें शरीयत की तरफ से बाज, लेकिन हराम चीज इसमें हलाल नहीं होती। कमालियात जो है इसमें बिल्कुल ही हराम चीज हलाल नहीं होती है। और इसका ख्याल रहना चाहिए कि जब ज़रूरत पूरी हो गई, जो मजबूरी थी मजबूरी ख़त्म हो गई, तो वैसे ही हराम चीज़ फिर से हराम हो जाएगी और उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं रह जाता है। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी, हमने आपके सामने ये बातें जो है पेश की।